جو حضرات سنت نفل سے فارغ ہو گئے آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور حدیث رسول سماعت کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آ جائیں، قریب آ جائیں، چونکہ یہ ربیع الآخر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو اہل سنت ربیع الغوث کا نام دیتے ہیں، اور 11ویں شریف کا مہینہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آج آپ لوگوں کو کرامات پر حدیث سناؤں گا۔ یہ ہے باب الکرامات، یعنی کرامات کا بیان۔ کرامات یہ جمع کا لفظ ہے اور کرامت اس کی واحد ہے، سنگولر کرامت ہے۔ کرامت کا معنی ہے تعظیم اور احترام۔ یہ ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے یہ معنی ہے تعظیم اور احترام۔ اور شریعت میں کرامت کہتے ہیں وہ عجیب اور غریب کام جو کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو اور وہ کام عقل کو حیران کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنے میں بلقیس کے تخت کو لا کر کے حاضر کیا۔ اور قرآن پاک ہی میں سورہ مریم میں اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت کا ذکر کیا کہ وہ جو ہیں بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئیں، اور جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، جو سورہ آل عمران میں ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، اس کا نام ہے معتزلہ۔ یہ معتزلہ بہت ہی گمراہ فرقہ ہے اور بہت پرانا۔ یہ جو وہابی دیوبندی یہ سب ہے نا، یہ سب نیا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ جی، حضرت حسن بصری کے زمانے سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے۔ یہ جنت نہیں مانتے، دوزخ نہیں مانتے، یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے کلام کو مخلوق مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ لوگ حشر کو نہیں مانتے ہیں، نشر کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، حساب کتاب نہیں مانتے ہیں۔ اس طرح بہت بنیادی عقیدے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ لوگ کرامت کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اہل اسلام یعنی اہل سنت کے نزدیک کرامت برحق ہے، قرآن سے حدیث سے اللہ کے ولیوں کی کرامت ثابت ہے۔ اس جملے میں اب حضور کی حدیثیں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس، دیکھیے آج جو میں سناؤں گا تو آج صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی کرامت سناؤں گا، کیونکہ اولیاء اکرام میں، امت محمدیہ میں جو اولیاء اکرام ہیں، ان میں صف اول کے اولیاء وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت وہ صف اول کے اولیاء اکرام ہیں۔ سرکار غوث پاک بہت بڑے ولی ہیں، آپ کی کرامتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن جو مرتبہ، جو مقام ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو ہے، وہ تو حضرت غوث پاک کو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اور 1 گھنٹے کے صحابی کا مقابلہ 100 سال کا ولی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، کوئی اگر 1 گھنٹے کے صحابی ہیں، ان کا مقابلہ
100 نہیں 1000 سال کا ولی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا ولی ہو جو 1000 سال زندہ رہے، 1000 سال انہوں نے ولایت میں رہ کر محنتیں کی، اللہ کے احکامات پر عمل کیے، نمازیں پڑھی، وہ 1000 سال والا ولی بھی 1 گھنٹے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے پہلے صحابہ نے جو کرامات ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے وہ سناتا ہوں. ان انس ان اسید بن حذیر و عباد بن بشر تحدثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لہما حتی ذہب من اللیل ساعت فی لیلۃ شدیدۃ الظلمۃ ثم خرجا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقلبان وبید کل واحد منہما عصیۃ فاضاءت عصا احدہما لہما حتی مشیا فی ضوئہا الی آخر الحدیث. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کی بارگاہ کے خاص خادم تھے، ان کی یہ روایت ہے. انہوں نے کہا کہ 2 صحابی، ایک کا نام اسید بن حذیر اور ایک کا نام عباد بن بشر، یہ دونوں صحابی انصاری صحابی ہیں، مدنی صحابی، انصاری صحابی، پلس یہ دونوں بدری صحابی ہیں. یہ دونوں بدری صحابی ہیں. تو یہ دونوں صحابی اپنے کسی کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور سے اپنی ضرورت کی باتیں کرنے لگے. اب گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ رات کا ایک اچھا لمبا حصہ گزر گیا اور اتفاق سے وہ اندھیری رات تھی. بات ختم ہو گئی تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر یہ دونوں گھر جانے لگے اور ان دونوں کے ہاتھ میں چھوٹی عصیۃ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی لکڑی، اس کو چھوٹی لاٹھی بھی بول سکتے ہیں، چھوٹی لاٹھی. تو دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے چھوٹی لاٹھی تھی اور رات اندھیری تھی، گھر جانا ہے. فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدُهُمَا لَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. ان دونوں کے لیے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. حتی مشیا فی ضوئہا، یہاں تک کہ دونوں اس لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے. اب وہ لاٹھی روشن کیسے ہوئی تھی؟ بعض محدثین نے کہا جیسے ٹارچ کا سرا روشن ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہے نا، اسی طریقے سے اس لاٹھی کا سرا روشن ہوا ٹارچ کی طرح. لیکن اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے نہیں، بلکہ ٹیوب کی طرح پوری لاٹھی روشن ہو گئی تھی. ٹیوب ہے نا، ٹیوب ایک بلب ہوتا ہے، ایک لمبی لاٹھی کی ٹیوب ہوتی ہے، ٹیوب کی طرح پوری لاٹھی روشن ہو گئی. اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے، لاٹھی دونوں کے ہاتھ میں تھی، دونوں حضور کے گھر سے نکلے، اب اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت ہے، تو ایک کی لاٹھی روشن ہوگی اور دونوں اس میں چلنے لگے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنے سے کام ہو جائے آدمی کو اتنے سے کام نکالنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ یہ ان دونوں بزرگ کی کرامت ہے، لیکن کرامت کا بھی استعمال، کرامت کا بھی ظہور ہو رہا ہے تو بقدر ضرورت. اچھا آگے نکلیے. حتی اذا افترقت بہما الطریق، پھر جب راستہ نے، دیکھیں تو کون ہے وہ، جی وہ دکان کے اندر ہے. اچھا ٹھیک ہے، رہنے دیجیے. پھر جب ان دونوں کو راستہ نے جدا کر دیا، مطلب دونوں کا گھر الگ الگ ہے نا، ایک موڑ تو ایسا آئے گا نا کہ جہاں دونوں جدا ہوں گے،
پھر جب راستے نے دونوں کو جدا کر دیا تو اضاءت للآخری عصاہ، تو دوسرے کے لیے اس کی لٹھی روشن ہو گئی. فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه، تو دونوں کے دونوں اپنی اپنی لٹھی کی روشنی میں اپنے گھر کو چلے. حتی بلغ اہلہ، یہاں تک کہ گھر پہنچ گئے. ایک بے جان چیز کے اندر روشنی آ جا رہی ہے، تو یہ ان دونوں بزرگ صحابی، بدری صحابی کی باکمال کرامت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ایک بے جان چیز لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی روشنی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم جیسے جاندار لوگ، پھر جاندار کے ساتھ ساتھ عقل و شعور والے لوگ اگر ایسے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ہماری زندگی بھی روشن ہو سکتی ہے. جی الحمدللہ. وعن جابر قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر کہتے ہیں جنگ احد کے موقع پر رات کے وقت، دن میں لڑائی ہونی ہے تو رات کے وقت میرے ابا نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی، بیٹا میرا خیال ہے کہ کل نبی کے صحابہ میں جو لوگ شہید ہوں گے میں سب سے پہلا رہوں گا. سبحان بولیے. میرا خیال ہے کہ میں ان صحابہ میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا رہوں گا. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیٹا ایک بات کا خیال رکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نزدیک تم سب سے زیادہ معزز ہو، اور میں تم کو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ اور معزز چھوڑے جا رہا ہوں رسول اللہ کے بعد. سبحان اللہ بولیے. یہ ہے صحابی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ماں باپ اعلیٰ اولاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. ماں باپ اعلیٰ اولاد سب کو مجھ پہ قربان کر دو. دیکھیے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد، یعنی میرے نزدیک تو فرسٹ پوزیشن رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ محبت تو حضور سے کرتا ہوں، سب سے معزز مکرم معظم حضور میرے نزدیک ہیں. ہاں حضور کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز تم ہو بیٹا. اس لیے میں چند بات کہتا ہوں تو سنو. کہتے ہیں بیٹا سنو، وَأَنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، میرے اوپر قرضہ ہے، فَقْضِ، تو میری شہادت کے بعد تم اس قرضہ کو ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اور بیٹا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کیونکہ حضرت جابر اکیلے تنہا بھائی تھے اور آپ کی 9 بہنیں تھیں. کتنی بہنیں تھیں؟ 9 بہنیں تھیں. اور اتفاق سے آپ کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ابا تو وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل جنگ احد میں سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا. فَأَصْبَحْنَا، تو حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے صبح کر لی، جنگ احد کا میدان مکمل سج گیا، اب لڑائی ہو رہی ہے. فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ، تو صحیح میں نبی کے صحابہ میں سب سے پہلے جو شہید اور قتل ہوئے وہ میرے ابا ہوئے. میرے ابا حضور، ان کا نام تھا عبداللہ. وَدَفَنْتُهُ مَعَ آخر فِي قَبْرِي، اور میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد احد کے میدان میں ایک اور صاحب کے ساتھ اپنے ابا کو دفن کر دیا. یہاں تھوڑی سی سن لیجیے. چونکہ اس وقت حضور کا ایک عام اعلان تھا، وقت کم تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ایک ایک قبر میں 2 شہید کو دفن کرو.
ساتھ ساتھ کپڑا بھی بہت کم تھا، کپڑے کا انتظام نہیں تھا، تو جو اوڑھ کے شہید ہوئے تھے اسی میں اکثر شہید دفن کر دیے گئے۔ حضرت جابر نے اپنے ابا کے ساتھ جو دوسرے شہید کو دفن کیا وہ کون تھے؟ وہ حضرت جابر کے والد کے بہت قریبی دوست اور سگے بہنوی تھے۔ وہ سگے بہنوی تھے، نام میرے ذہن سے نکل جا رہا ہے، لیکن آپ کے سگے بہنوی اور بہت اچھے قریبی دوست تھے۔ پھر بعد میں 6 مہینے یا 7 مہینے کے بعد حضرت جابر نے قبر کو کھولا، پھر اس قبر سے اپنے والد کی لاش کو نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا، مدینہ شریف میں جنت البقیع میں دفن کیا۔ 6 یا 7 مہینے کے بعد وفاء الوفا ایک کتاب کا نام ہے ابن جوزی کی، اس کتاب میں ہے کہ حضرت جابر نے جب اپنے والد کی قبر 6 مہینے کے بعد کھولی تو آپ کے والد کا جسم مبارک مکمل صحیح اور سالم تھا، یہاں تک کہ کفن کا کپڑا کم ہونے کی وجہ سے جو گھاس پاؤں میں رکھی گئی تھی وہ گھاس بھی ہری تھی، اور لگے ہاتھ ابن جوزی وہاں پر لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تو شہید ہوئے تھے، تو غالباً 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 3 ہجری۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہوئی، حضرت امیر معاویہ کی جب حکومت ہوئی، انہوں نے جب مدینے میں پانی لانے کے لیے ایک نہر کا انتظام کیا تو مزدور لوگ نہر کی کھدائی کر رہے تھے، اور اس کھدائی میں ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں رہا کہ ہم لوگ کھودتے کھودتے احد کے میدان تک آ گئے ہیں، یہ اندازہ نہیں رہا۔ تو اسی کھدائی میں حضرت امیر حمزہ کی قبر کھل گئی، اور بے احتیاطی سے جو پھاوڑا چلا رہے تھے حضرت امیر حمزہ کے قدم میں وہ پھاوڑا لگ گیا، بے احتیاطی سے جو ہی لگا تو پھر خون جاری ہو گیا، اور حضرت امیر حمزہ جو ہیں ایک ہاتھ کے زخم کو ایسے پکڑ کے سو رہے تھے۔ مزدوروں نے جب کھدائی کی، جب دیکھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابی اور تابعی لوگ تھے، سبحان اللہ، صحابی اور تابعی لوگ تھے، انہوں نے یہ کھودا۔ تقریباً کتنے جوڑ جاڑ کے دیکھ لیجیے آپ، تقریباً 40 سال کے بعد، کتنے؟ کیونکہ 41 ہجری میں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ان کو تخت خلافت دے دی تھی نا، اور 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو لگ بھگ سمجھ جائیے کہ 40 سے 45 سال کا یہ زمانہ ہے۔ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے فرد بشر کا جسم محفوظ ہے، اور اتنا محفوظ کہ زخم کو پکڑ کے سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے ان حضرات کی، اور یہ کرامت بھی ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے مجھے یہ سب وصیت کی، اور ابا نے فرمایا کہ میں کل سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ تو بتائیے کہ نبی پاک کے صحابی کو غیب کا علم ہے کہ کل میں انتقال کروں گا، موت کس طرح ہوگی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، ہے نا، موت کی نوعیت بھی بتا رہے ہیں، موت کا دن بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حسن خاتمہ بھی بتا رہے ہیں، حسن خاتمہ بتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا حسن خاتمہ کا مستحق نہ ہوتا ہے، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ ان عبد الرحمن بن، یہ بھی بخاری کی حدیث، رواہ البخاری، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ ان عبد الرحمن بن ابی بکر قال ان اصحاب الصفۃ كانوا اناسا فقراء وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس او سادس وان ابا بکر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعشرة وان ابا بکر تعشى عند النبي الى آخر الحدیث۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
سنیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، یہ اور حضرت عائشہ سگے بھائی تھے، ایک ماں کے بیٹے۔ امی کا نام تھا ام رومان، کیا تھا؟ ام رومان، ہاں رومان، حضرت ابو بکر کی بیوی کا نام۔ ان کے بطن سے حضرت عائشہ بھی اور حضرت عبد الرحمن بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا کہ اصحاب صفہ کانوا اناسا فقراء، یہ مسکین لوگ تھے، اصحاب صفہ یہ مسکین لوگ تھے۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنایا اور اس میں کھجور کی شاخوں کو کھمبا بنا دیا، پلر بنایا، اور کھجور کے پتوں سے ایک معمولی چھت بنایا، اور اس میں مسکین صحابہ رہتے تھے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام سے آپ لوگ حدیث سن رہے ہیں، وہ صحابہ تھے، مسکین تھے، اور ان لوگوں کا